آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز، جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:04 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:14۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل
اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان میں۔ بصیرت رمضان جاری ہے، آج 16واں روزہ ہے پاکستان میں، دنیا کے کچھ ممالک میں آج 17واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک تیزی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بصیرت رمضان لیے ہم آپ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے ہیں، اسی ٹائم تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، قاری صاحب آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے بصیرت رمضان کا آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے۔ اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج ہماری یہ 16ویں نشست ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ آج یہ سعادت میں خود حاصل کر رہا ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ گھروں پر بیٹھے میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے
سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب ان کے کرم سے صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا صحرا بھی اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا. وقفے کے بعد آپ انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے سیگمنٹ سنیں گے. آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ بھی ہے.
रहमतों बरकतों का नुज़ूल जारी है। रमज़ान का महीना और जुम्मे का दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत है आज के दिन की। अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाए। अभी एक छोटा सा वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान के उन्वान से सेगमेंट में सक्से ज़्यादा और मिस नादिया सबा आपके सामने पेश करेंगी। उसके बाद फिर छोटा सा वक्फ़े के बाद कुरान और साइंस सेगमेंट के साथ हम हाज़िर होंगे। कहीं मत जाइएगा, बसीरत रमज़ान जारी है। नई सबा वेब रेडियो लगाए रखिए। बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान, बसीरत रमज़ान। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत सैयदना जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, जिस कौम में गुनाह होते हों और वहाँ ऐसे लोग मौजूद हों जो उन्हें बदलने पर कादिर हों और फिर भी ना बदलें, तो उनकी मौत से पहले अल्लाह पाक उन पर अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। रवाहुल अबू दाऊद। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के प्रोग्रेसिव लर्नर्स फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसको पढ़ाई के मामले में आम बच्चों से ज्यादा वक्त दरकार होता है, तो नई सुबह ऐसे बच्चों के लिए ला रहा है प्रोग्रेसिव लर्निंग कोर्स, जिसमें सिखाए जाएंगे रोजमर्रा जिंदगी के बुनियादी काम इंतहाई आसान तरीके से। साथ ही साथ हमारे पास मौजूद हैं काबिल टीचर्स और बेहतरीन ट्रेन्ड स्टाफ, जो इन बच्चों को फराहम करेगा एक्स्ट्रा केयर और दिया जाएगा बेहतरीन लर्निंग एनवायरनमेंट। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए 033086000072, 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट आपके लिए लाया है नई स्किल्स, नया हुनर और नया फ्यूचर। पेपर वर्क, इसका वक्त सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। इस कोर्स में आप सीखेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, फ्लावर्स और गिफ्ट डेकोरेशन, स्मॉल एनवेलप्स और स्टिकर्स यूज करना, बटन्स और क्रिएटिव क्राफ्ट आइटम्स, हुनर जो छोटी छोटी चीजों से अर्निंग का रास्ता बने। इस्लामिक सेशन, इसका वक्त दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें शामिल है इस्लाम की तालीम, इखलाकियात, समाजी शऊर और माशरती खबरें, रूहानी तौर पर आगाही हासिल करना और इखलाकी तौर पर मजबूत बनना। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस कोर्स में आप सीखेंगे टाइपिंग, कंप्यूटर हैंडलिंग और बेसिक डिजिटल स्किल्स। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी राब्ता करें 033086000072। आइए और अपना फ्यूचर बनाइए नई सुबह के साथ। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम में खुशामदीद। अगर आप अपने आप को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और अपने तमाम पर्सनल और प्रोफेशनल काम खुद एतमादी से करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके तमाम मसाइल का हल है। नई सुबह के इस कोर्स में आप सीख सकते हैं बहुत सी स्किल्स, जैसे खाना बनाना, बेसिक कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस, पर्सनल ग्रूमिंग, रोजमर्रा इस्लामी मामलात की आगाही, सोशल ग्रूमिंग, फैंसी कैंडल मेकिंग और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की? मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें 033086000072 या 0336222846 इस कोर्स के दाखिले तेजी से जारी हैं। पहले आने वाले तुलबा को तरजीह दी जाएगी। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी।
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:36 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:46। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:04 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:14। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:08 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:18। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। अस्सलामुअलैकुम सामाईन, तो आपको खुशामदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान ट्रांसमिशन के सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ कुरान में। मैं हूं अक्सरज़ादा और मेरे साथ हमेशा की तरह होती हैं नादिया सबा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमज़ान भरपूर तरीके से गुजर रहे होंगे। आप सब इबादत में मसरूफ होंगे और साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन को भी पसंद कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेगमेंट। आज हम आपके साथ 16वें सिपारे की मालूमात शेयर करेंगे। 16वां सिपारा क़ौला अलम, उसने कहा क्या मैंने नहीं कहा था? He said, did I not tell you? ये पारा सूरह कहफ की आयत नंबर 75 से शुरू होता है और सूरह ताहा के आखिर तक जाता है। इस पारे में 3 सूरतें शामिल हैं, सूरह कहफ का बकिया हिस्सा, सूरह मरियम और सूरह ताहा। इस पारे के आगाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के सफ़र का इख्तिताम होता है, जहाँ बताया गया है कि अल्लाह ताला के हर फैसले में कोई न कोई छुपी हुई हिकमत होती है जो इंसान फौरन नहीं समझ सकता। इसके बाद जुल्करनैन का किस्सा बयान किया गया है, जो एक अजीम और अदल करने वाले बादशाह थे। उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और पिघले हुए तांबे की एक मजबूत दीवार बनाई थी ताकि याजूज और माजूज के फितने से लोगों को बचाया जा सके। सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह की अजमत का जिक्र है कि दुनिया के तमाम समंदर सियाही बन जाएं, तब भी अल्लाह की बातों और उसकी तारीफों का लिखना खत्म नहीं हो सकता। इसके बाद सूरह मरियम शुरू होती है, जिसमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ और बुढ़ापे में उन्हें हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की बशारत मिलने का जिक्र है। इस सूरह का सबसे अहम वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है, जो अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही महद में कलाम किया और अपनी वालिदा की पाकीज़गी की गवाही दी। सूरह मरियम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का जिक्र भी है, जो हमें दावत और तबलीग का नरम तरीका सिखाती है। इसके बाद सूरह तौहा शुरू होती है, जो दिल पर गहरा असर डालने वाली सूरत है। ये वही सूरत है कि जिसकी तिलावत हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सुनकर इस्लाम कबूल किया था। इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर दी गई नबूवत और अल्लाह से उनके कलाम बातचीत का तफसीली जिक्र है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, क्योंकि वो सरकश हो चुका है, मगर उससे भी नर्म लहजे में बात करना ताकि वो नसीहत पकड़े। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के जादूगरों के दरमियान मुकाबले का जिक्र है, जहां हक की जीत हुई और जादूगर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो गए। इस पारे के आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि किस तरह शैतान ने उन्हें बहकाया, मगर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और हिदायत का वादा किया।
تو سامعین، یہ تھی 16ویں سپارے سے متعلق کچھ معلومات جو کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتائی، اور ہم امید کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات سن کر بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی 17ویں سپارے کی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وقفے کے بعد بصیرت رمضان جاری ہے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072، 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز، جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری،
जारी नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट टू यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:36 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:46। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:04 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:14। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:08 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:18। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। हज़रत इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान, बसीरते रमजान। खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको। बसीरत रमज़ान जारी है। नई सुबह वेब रेडियो आप ट्यून इन किए हुए हैं। वक्त हुआ चाहता है कुरान और साइंस सेगमेंट का। हमारे साथ मौजूद होते हैं रोज़ाना इस सेगमेंट में जनाब तलहा इनाम साहब और जनाब सलीम ताहिर साहब। कैसे मिजाज हैं आप दोनों के? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई खैरियत से हैं। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सलीम भाई आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं कैसे हैं और रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। आप लोग कुरान और साइंस सेगमेंट को बहुत अच्छे अंदाज में, आम फहम अंदाज में लेकर चल रहे हैं, तो आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आज हमारा मौजू है मौत, कुरान और साइंस। मौत की बात होगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो कहाँ कहाँ इसका जिक्र किया गया और ये ऐसी हकीकत है, तल्ख हकीकत है जिससे हर जी रूह ने गुजरना है। तो क्या कहिएगा जनाब मन तलहा इनाम साहब, आज मौत के हवाले से बात हो रही है। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। और बेशक ये जो एक मौजू है ये भी उन तमाम मौजूओं में से एक ऐसा मौजू है जिस पर साइंस जो है वो जवाब नहीं दे पाती, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का जवाब है। और बहैसियत मुसलमान हम 1400 साल पहले इस चीज़ की हकीकत पर और इसकी बुनियाद के ऊपर हम बता सकते हैं। हम इब्तदा करेंगे सूरतुल मुल्क की उस आयत से जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी और मौत का तमाम जो सिलसिला हम देखते हैं, दुनिया में मौत हमें कई तरह से आती है, लेकिन ये जो भी मौत और ज़िंदगी का सिलसिला है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया कि ये क्यों बनाई गई, ताकि वो देख सकें कि कौन सा इंसान नेक अमाल कर रहा है और कौन सा इंसान बद अमाल कर रहा है, अपने रब की जो है वो नाफरमानी कर रहा है। अच्छा, साथ ही अब मौत की जो हकीकत की बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी आयत में भी बता दिया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, हर चीज़ ने फ़ना हो जाना है। और साइंस इस चीज़ को साबित करती है। बड़े बड़े सितारे, सैयारे साइंस बताती है, हमारी दुनिया के बारे में भी साइंस बताती है कि एक न एक दिन इस दुनिया ने भी ख़त्म हो जाना है। और ये तमाम ही बातें साइंस आज तरक्की करने के बाद, तहकीक करने के बाद बता रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा एक एक स्टेप्स हमें बताएं कि दुनिया ने जब ख़त्म होना है, दुनिया को जब मौत वाक़ होनी है तो वो किन किन तरीक़ों से आनी है, उनके असबाब क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं, और उसकी हैबत, उसकी हौलनाकें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जगह जगह हमें बयान फरमा दी हैं। अच्छा, अब इंसान की मौत की बात करें तो जिस तरह हमने पिछले कल के सेगमेंट में बात की थी कि नींद का जो एक सिलसिला हमने बात की थी कि नींद आती है, फिर ऊँग आती है, ऊँग आने से शुरू होता है, ऊँग आती है, नींद आती है, फिर उसके बाद बेहोशी एक और मौत के किस्म है। उसके बाद हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर एक तो ये भी फरमा दिया ना, इंसान को यहाँ भी आजिज़ कर दिया कि अगर एक मरतबा मौत आई है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा सुम्मा युहयिकुमुल मौता, फिर दोबारा से उसको ज़िंदा भी कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को आजिज़ कर रहा है बता कर कि मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर एक शख्स को आनी है। अच्छा, अब हर एक शख्स को आनी है तो इसमें कोई आम और कोई ख़ास का मामला नहीं है।
کوئی امیر اور کوئی غریب کا معاملہ نہیں ہے، عام آدمی یا ولی اللہ یا پھر انبیاء کرام کا بھی معاملہ نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کو جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس تمام پروسیس کے ذریعے بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نشو نما کا رکھا، ایون کہ ہر ایک شے کے اندر جب ہم یہ بات کریں کل من علیہا فان، تو آپ کا پودا ہو، آپ کا سمندر ہو، آپ کے جانور ہوں، آپ کے پرندے ہوں، ایون ہماری جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گل سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی اس دنیا کا نظام چلتا آ رہا ہے۔ اس میں آپ کتنا ہی مضبوط کچھ بھی بنا لیں، قلعے بنا لیں، موت اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں مزید عاجز کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم موت سے بچنے کے لیے قلعوں میں بھی جا کر چھپ جاؤ، مضبوط قلعوں میں، وہاں بھی موت تمہیں آ لے گی۔ تو موت کی حقیقت تو یہ ہے کہ کہیں کسی کو بھی، کسی بھی ایک شخص کو بھی اور کہیں بھی جا کے چھپ جانا، موت سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کا اللہ رب العزت نے وقت مقرر کر دیا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے کوئی، نہ ایک لمحہ پیچھے جو ہے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ایسی حقیقت کی بات ہو رہی ہے، میں بس کیا کہوں، یہ موضوع میں خود اس پر بہت بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل بہت اس موضوع کی طرف بار بار جاتا ہے، اور ہمیں زندگی میں کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ ہم موت کو نہ بھولیں کبھی بھی۔ موت ذہن میں رہتا ہے نا تو انسان خود ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جو مقصد ہے اصل زندگی کا۔ سلیم بھائی کیا کہیے گا، سائنس کیا کہتی ہے موت کے حوالے سے؟ جس طرح ابھی طلحہ انعام صاحب نے کہا کہ سائنس ابھی تک موت کو اس طرح سے نہیں جان سکی ہے، تو موت کے حوالے سے سائنس کا کیا کہنا ہے؟ جب موت آنے لگتی ہے اس اسٹیج پر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ ثاقب۔ سائنس اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک بڑا راز جو ہے وہ موت ہے۔ موت ایک ایسا عمل ہے جس سے ہر چیز کو گزرنا ہے، چاہے وہ جاندار ہے، بے جان ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، جانوروں کی زندگی ہے، ایون کہ ہمارے جو کائنات کے ستارے اور سیارے ہیں سب ہی پر موت جو ہے وہ طاری ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ ہم عام جو روٹین میں دیکھتے ہیں چیزیں بے جان ہی صحیح، لیکن سب نے ختم ہونا ہے۔ سائنس ہمیں جو بتاتی ہے انسانی زندگی کے حوالے سے ہو یا جانوروں کی زندگی کے حوالے سے ہو، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو زندگی، ہمارا جو جسم ہے وہ سیلز پر مشتمل ہے۔ ہماری باڈی جو ہے وہ 60 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہے، سائنس ہمیں بتاتی ہے، اور ہر ایک سیل ایک اپنے اندر پوری فیکٹری لیے ہوئے ہے۔ مائٹوکونڈریا ہمارے سیل کا ایک ایسا پاور پلانٹ ہے جس کے اندر انرجی بنتی رہتی ہے اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ انرجی بننا بند ہو جاتی ہے، ہمارے سیلز جو ہیں وہ پھر اس طریقے سے انرجی پروڈیوس نہیں کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارا جسم جو ہے وہ ایجنگ یعنی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارا جو جسم ہے لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم اپنی طبعی موت کی طرف جائیں، زندگی گزاریں اور بڑھاپا ہمیں آ لے، اور پھر ہم بڑھاپے کی وجہ سے اپنی زندگی کو خیر آباد کہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں، ایفیشنسی ان کی کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، ہمارے دماغ ہے، ہمارے جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، ان تک صحیح سے آکسیجن اور خون نہیں پہنچ پاتا، انرجی صحیح سے نہیں پہنچ پاتی، تو وہ اتنے فعال نہیں رہتے اور آہستہ آہستہ پھر اپنا کام کرنا کم کرتے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جسم جو ہے وہ اپنی فنا کی طرف چلا جاتا ہے اور اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سائنس ایک پروسیجر بتاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، اور یہی تمام جو پروسیجر ہے وہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، ایون کہ جتنے جاندار ہیں سب میں اسی طریقے سے ہی پروسیجر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، سائنس ایک اور مزے کی بات بتاتی ہے کہ یہ پہلے سے طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ڈی این اے کے اندر یہ چیز پہلے سے رکھ دی ہوئی ہے، جین کے اندر یہ کوڈ بالکل موجود ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور کتنے وقت میں آئے گا یہ کروموسومز میں پہلے سے کوڈڈ ہے کہ اتنے وقت کے اندر جو ہمارے مائکروسومز ہیں وہ تقسیم ہوں گے، اور پھر وہ ایجنگ کی طرف چلتے جائیں گے۔ ہر تقسیم ہمیں ایجنگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہر دفعہ جب کروموسومز تقسیم ہوتے ہیں، ہمارا جسم جب ریپیئر ہوتا ہے، نئے سیلز بنتے ہیں، تو ہمارے جو نئے سیلز ہیں وہ ہمیں بڑھاپے کی طرف اور موت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ ہمیں موت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں سائنس بتاتی ہے، لیکن سائنس کہاں پہ خاموش ہے؟ سائنس ہمیں روح کے حوالے سے کچھ نہیں بتاتی کہ ہمارے اندر جو یہ شعور ہے، جو کانشیسنس ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو، یہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں سائنس بالکل خاموش ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے ابتدا میں بھی بات کی کہ سائنس ہمیں وہ چیز بتاتی ہے جو کہ سائنس دیکھ سکتی ہے، جس کا سائنس
مطالعہ اور مشاہدہ کر سکتی ہے. تو روح اللہ کا ایک ایسا راز ہے جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، جسے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. تو سائنس اس حوالے سے بالکل خاموش ہے کہ روح انسان کے جسم میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور کیسے یہ جسم سے نکل جاتی ہے اور جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے. اس حوالے سے تو سائنس ہمیں بالکل نہیں بتاتی. دوسرا آپ نے پوچھا کہ سائنس کیا بتاتی ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے. تو سائنس نے ابھی ریسنٹلی اس پہ کچھ تحقیقات کی ہیں کہ جب انسان یا کوئی جاندار مرنے لگتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، تو کیا اس کے دماغ کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ ریسرچ، ابھی بہت زیادہ نہیں، کچھ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ انسان کا جو اس وقت معاملہ ہوتا ہے اس میں انسان کا برین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو جو پرانی یادیں ہیں وہ آ لیتی ہیں. اس کو جو اس نے زندگی بھر کیا ہوتا ہے وہ ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام زندگی کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے. یہ سائنس بتاتی ہے. اب اگر ہم قرآن پاک کی طرف رخ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں آیات بتائی ہیں ان کا ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے چند لمحوں کی ہو. ہم ایسا ہی محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں آئے اور چلے گئے. تو بس اتنا ہی ہمارا زندگی کا یہ دورانیہ ہمیں محسوس ہوگا اور سائنس بھی ہمیں آج کی ریسرچ سے یہی بتاتی ہے. قرآن پاک میں گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے حوالے سے ذکر کیا. ابھی تعالیٰ نے قرآن پاک کے حوالہ جات بھی یہاں پہ بیان فرمائے. تو سورۃ الجمعہ میں ایک بڑی خوبصورت اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت بیان فرمائی ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم موت کو جو ہے وہ پچھاڑ دیں، ہم اس سے بچ جائیں کسی بھی طریقے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو نا وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، وہ تم سے مل کے ہی رہے گی، اس نے تمہیں آ کر ہی رہنا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمام چیزوں کو جانتا ہے، چھپی ہوئی کو بھی ظاہر کو بھی، اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو ہماری جو زندگی ہے وہ دنیا کے اندر امتحان کی صورت ہے، تو ہمیں اسے امتحان کی طرح ہی لینا چاہیے. جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کو ہمیں اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنے بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اللہ باقی من کل فانی. سلیم بھائی آپ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے موت کے حوالے سے اور سائنسی تناظر میں بالخصوص. ابھی میں چاہوں گا کہ اسی سے متعلق ایک کلام میں شامل کروں اور پھر ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے، یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریہ جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے. رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان. سب کچھ جانے جان بوجھ کے، سب کچھ جانے جان بوجھ کے، بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان. دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان. لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان. تیری کیا اوقات ہے بندے،
کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ باقی من کل فانی، بس اللہ باقی من کل فانی. پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی، بس اللہ باقی من کل فانی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہم آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. آج موت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو طلحہ انعام صاحب میں چاہوں گا کہ موت جب آ جاتی ہے اور موت کے بعد سے لے کر عالم برزخ تک کا جو وقت ہوتا ہے، قبر میں اترنے تک کا، اس دوران انسان کیا فیل کرتا ہے، اس پر کہیے گا جناب. جزاک اللہ ثاقب بھائی. ثاقب بھائی، زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ سائنس میں ایک طور پہ ہمیں ملتے ہیں، جس کا میں ذکر یہاں کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، کفار کو کہتے ہیں چاہے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. اچھا، اس کو سائنس ثابت کرتی ہے، وہ یقیناً سلیم بھائی بتائیں گے. جہاں تک میں نے پڑھا اس میں سائنس نے بتایا کہ جب انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آگے جا کے پھر یہی پتھر اور لوہے کی صورت جو ہے نا وہ اختیار کر سکتی ہے. اس کو واضح طور پر تو یقیناً سلیم بھائی بتائیں گے، ان کی ماشاءاللہ اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے. اچھا، عالم برزخ تک کے واقعات یا معاملات جو ہیں وہ ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں، اور اتنے کوئی ہیبت ناک معاملات ہیں، اور قبر کی سختیوں کے بارے میں ہمیں معاملات ملتے ہیں. ہم اگر اس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگیں تو میرے خیال سے اگر ہم اس پورے رمضان میں ایک ایک ٹاپک اس کا بھی رکھتے نا تو بھی موت کے جو مراحل ہیں وہ ہم پورے نہیں کر پاتے. لیکن اگر مختصراً ہم جھلکیوں کی بات کریں کہ کس طریقے سے فرشتوں کا روح قبض کرنا اور اس عالم کو کس طریقے سے بیان فرمایا کہ اگر نیک شخص ہے تو اس کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، بدبخت شخص ہے تو اس کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، اور پھر اس کو کس طریقے سے آسمانوں تک لے کر جایا جاتا ہے، اور پھر اگر بدبخت شخص ہوتا ہے تو اس کو کس طریقے سے زمین پر واپس پٹخ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال ایسے بنائے کہ ہمیں آسان اور اچھی موت نصیب فرمائے. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی موت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں ثاقب بھائی، تو اللہ رب العزت نے جو شہید کی موت ہے اس کو موت قرار نہیں دیا. اس کو قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور رزق بھی حاصل کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا مسلمانوں کے لیے ایک امید اور ایک ان کا ایمان بڑھانے والی بات ہوتی ہے، اور یہی ہمارا جذبہ اور جو ہے ہماری قوت بنتا ہے. ہم دیکھیں کہ کتنے غزوات ہوئے جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوئے، اور کتنے ہی اسی نظریے کو لے کر جو مسلمان جو ہیں وہ راہ حق میں نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں. تو ایک یہ بھی حقیقت ہے موت کی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ زندگیاں اپنی جی رہے ہیں. اچھا، اب یہ چیزیں آپ کو سائنس میں بے شک نہیں ملیں گی. اچھا، اب جب ہم مرنے کے بعد قبر تک کے معاملات کی بات کر رہے ہیں، اور پھر قبر کے آپ جانتے ہیں عالم برزخ میں قبر میں فرشتوں کا آنا اور پھر سوال جواب ہونا، اور پھر قیامت کے دن تک اس اندھیری قبر میں انتظار کرنا. اور حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب آپ کے گھر والے آپ کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کے جانے کی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے. ہم اس دنیا میں اگر چھوٹی سی جھلک دیکھیں نیند کی، جیسے میں نے شروع میں بتایا، نیند ہے، بے ہوشی ہے، اس کے بعد قومے جیسا قومے میں لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر، جن کو اگر ہم نے کبھی غور فکر کیا ہو کہ نیند میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، بے ہوشی میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو ہمارے پیچھے زندگی مکمل بدل چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے، اور اللہ کے نبی نے ویسے بھی فرمایا کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتے رہا کرو. قبر کے جو معاملات ہیں اس میں یہاں تک آیا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مردے کے ساتھ قبر میں کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کس طرح کے اس کے مراحل گزرتے ہیں، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. لیکن کیونکہ ایک نظام ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کی وجہ سے ہم نیکی اور بدی کا جو ہے وہ توازن برقرار رکھ پاتے ہیں. تو بس اللہ رب العزت ہمیں موت کو یاد رکھنے، اس کی تیاری کرنے،
کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہاں پہ ساتھ ہی ثاقب بھائی ایک میسج میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے تمام ہی سامعین کو دینا چاہوں گا۔ ہم مسلمان ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک آخری تحفہ جو ہے اپنے عزیز اقارب کو دے رہے ہوتے ہیں جنازے کی صورت میں، تو جو جنازے کی دعائیں ہیں وہ کم از کم ہمیں یاد ہوں، تاکہ ہم اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کو اپنے جو پیارے ہیں ان کے لیے پڑھیں، ان کو ثواب پہنچائیں، ان کی بخشش کی دعا کریں۔ تو بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، وہ ہم پڑھیں، ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ یہ آخری تحفہ ہوتا ہے ہمارے پیارے کے لیے۔ بے شک بالکل ایسا ہی ہے جناب طلحہ انعام صاحب۔ سلیم بھائی بس مختصراً ہمارا سیگمنٹ چونکہ طویل ہو رہا ہے تو آپ سائنس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج کل بہت ساری چیزیں ایکسپلور کر رہی ہے، تو کیا مستقبل میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انسان کو کچھ عرصے کے لیے صحیح لیکن انسان کو موت سے بچایا جا سکے؟ کیا یہ ممکن ہے سائنس کے لیے؟ جی ثاقب بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ انسان کو موت سے بچا سکے۔ سائنس اگر لاکھ کوشش بھی کر لے، ہزار تحقیقات بھی کر لے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی فطرت کو بدل سکے، جو اللہ کے قوانین کو بدل سکے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھ دیا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کر دیا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، چاہے کوئی بھی کوشش کر لی جائے۔ اچھا تھوڑا سا اس حوالے سے جب طلحہ نے بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد چاہے ہڈی بن جائے، چاہے پتھر بن جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوبارہ بھی زندہ فرما لے گا، تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ اس کی مثال ہمیں دنیا میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ دیکھیں جو دنیا سے کروڑوں سال پہلے جانور جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، ڈائنوسورز ہو گئے، اس طرح کے بہت سارے جو بہت پرانے جانور ہیں ان کے آج ہمیں باقیات ملتی ہیں، تو وہ پتھر کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جو فوسلز ہیں وہ بالکل ایک پتھر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ سائنس آج اس چیز کو بھی ثابت کرتی ہے کہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کے اندر دبی رہتی ہیں، زمینی پریشر ان پر پڑتا رہتا ہے، تو وہ پتھر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ فوسلز بن جاتے ہیں۔ اور جو پتھر اور لوہے والی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ اس کی حقیقت بھی سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز سائنس کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ قبر اور آخرت کے بارے میں تو ہمیں سائنس نہیں بتاتی، لیکن مزے کی چیز ہے جو کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے، وہ ہے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز۔ جو لوگ بالکل موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ابھی وقت دنیا میں ہوتا ہے، بالکل وینٹیلیٹر سے واپس آ جاتے ہیں، یا بالکل موت کو یوں سمجھیں کہ چھو کر واپس آ جاتے ہیں، تو وہ اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا محسوس کیا، انہیں کیسا لگا۔ تو اس میں بہت سارے جو ریکارڈڈ ہمارے پاس ہسٹری ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سرنگ دیکھی جس کی دوسری جانب انہیں روشنی سی محسوس ہوئی، ایسا انہیں لگا کہ ہم سرنگ سے گزرتے ہوئے ایک روشنی کی جانب جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم سے باہر آ گئے اور اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے ایکسپیرینسز ہیں جو کہ ان لوگوں نے جو کہ موت کو قریب سے دیکھ کے آئے تھے انہوں نے بتائے، اور اپنے ایکسپیرینسز میں انہوں نے یہی بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے جسم سے نکل آئے ہوں، اپنے جسم کو بھی دیکھ رہے ہوں، دوسروں کے جسم کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ بالکل سائنس ہمیں قبر اور آخرت کے معاملات کے بارے میں نہیں بتاتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ابھی اس پہ تحقیقات جاری ہیں کہ موت کیا ہے اور اس کو سمجھا جا سکے۔ آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات سے اپنی بات مکمل کروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت سی بات فرمائی ہے جو کہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے اور باقی سب ہنس رہے تھے، اب دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ یہی اس دنیا میں زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ مسکرا رہے ہوں اور لوگ رو رہے ہوں۔ اس پہ خوبصورت سا شعر بھی ہے کہ دنیا وچ رکھ فقیرہ اے جا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں جناب سلیم طاہر صاحب اور جناب طلحہ انعام صاحب۔ سیر حاصل گفتگو روزانہ یہ جاری رہتی ہے قرآن اور سائنس کے سیگمنٹ میں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی چھوٹا سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے۔ کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا،
جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز، جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:04 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:14۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمأ وابتلت العروق
وثبت الأجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بصیرت رمضان میں۔ نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں بصیرت رمضان جاری ہے۔ آپ لوگ اپنے گھروں پر بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں ہماری نشریات کو۔ روزانہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے زندگی صحت رہی تو کل ایک مرتبہ پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، نئی صبح کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ہو معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، ہو معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سلطانوں کے سلطان، اے پروردگار کائنات اور اس جیسی نہ جانے کتنی کائناتیں بنانے والے، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ایک وقت میں سب کی نگرانی کرنے والے، سب کے دلوں کے حال سے واقف، سب کے روز و شب بنانے والے، بنا کر سنوارنے والے، سنوار کر انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے ان کو بگاڑنے والے، اے وہ رب العالمین جو جسے چاہے پیدا کر دے، جسے چاہے جس کی زندگی میں جس طرح کے معاملات کر دے۔ یا رب العالمین تو ہی تو ہے جو گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، تو ہی تو ہے یا رب جسے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہم تیرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، ہم اس رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں تیرے ہی سامنے دستے سوال بلند کرتے ہیں۔ ہماری اگلی پچھلی، ہماری ظاہری، ہماری باطنی تمام خطائیں معاف فرما۔ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی نہ ہو نا ناراض یا خدا یا رب، کبھی نہ ہو نا ناراض یا خدا یا رب۔ دنیا میں ہم کس قدر جھمیلوں میں پڑے ہیں، ہماری قدم قدم پر نئے نئے فتنے، نئی نئی آزمائشیں، نئی نئی بیماریاں ہیں یا رب۔ اے پروردگار عالم تو جانتا ہے کہ آج ہم پوری دنیا سے کنیکٹ تو ہو چکے ہیں مگر ہم کسی سے بھی کنیکٹ نہیں ہیں، ہمارے ذہن کسی سے بھی نہیں ملتے، ہمارے روز و شب، ہمارے معمولات زندگی سب سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، کسی کو اپنی زندگی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی معاملات ہو گئے، اخروی سطح پر ہماری تیاری بھی تیرے سامنے ہے۔ ہم جب نیکیاں کرنے لگتے ہیں تو اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، وہ نیکیاں دنیاوی ریل پیل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہماری نمود و نمائش نیکیوں کی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ شاید ہی آخرت میں ان کا کچھ حصہ باقی رہ جائے۔ اس حالت میں ہم تیری ناراضگی کیسے مول لے سکتے ہیں؟ اے پروردگار عالم، اے سب کو معاف کرنے والے، سب کی معافی میں ہماری معافی بھی شامل فرما، سب کی معافی میں، سب کی رضا میں ہمیں بھی شامل فرما۔ ہمیں بھی یا رب العالمین اپنے مقربین میں، اپنے محبین میں، اپنے متقین بندوں میں شامل فرما۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ
سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، ہو معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں ایسے لوگ موجود ہوں جو انہیں بدلنے پر قادر ہوں اور پھر بھی نہ بدلیں، تو ان کی موت سے پہلے اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ رواہ ابو داؤد۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام پرسنل اور پروفیشنل کام خود اعتمادی سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نئی صبح کے اس کورس میں آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سی سکلز، جیسے کھانا بنانا، بیسک کمپیوٹر اینڈ انٹروڈکشن آف MS آفس، پرسنل گرومنگ، روزمرہ اسلامی معاملات کی آگاہی، سوشل گرومنگ، فینسی کینڈل میکنگ اور بہت کچھ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں 033086000072 یا 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔
नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट लाया है जबरदस्त मौका। पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी की फील्ड में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, सेहत और रिहेबिलिटेशन की फील्ड में किरदार अदा करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स विद एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड ट्रेनर, तो जल्दी कीजिए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कोर्स मुकम्मल करने की सूरत में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पहले आने वाले तलबा को तरजीह दी जाएगी। मजीद तफसीलात और एडमिशन के लिए राब्ता करें 033086000072। आपकी खुद मुख्तारी, नई सुबह की जिम्मेदारी। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात।